کسی سے اٹیچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں اس کو مار دوں. میرے اٹیچ ہونے کا عمل یہ ہے کہ میں اس کو جینے دوں. یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ ضروری ہے. So when you attach yourself to that person and وہ انسان آپ کی اس ایکسپیکٹیشن پہ یا آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے نہیں اترتا تو یو فیل اے سینس آف بیٹریل. یہ تو انسان کے اندر ہوگا ہی. آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے. اگر آپ کی ماں آپ سے اٹیچ فیل نہیں کرے گی تو کیا وہ نرچرنگ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر جن مدرس کو اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ان کا وہ بانڈ نہیں ہوتا. انسان اپنی نیچر میں نا انکلوسیو ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے تو یہ ایکسکلوسیونیس ہے. اٹ از ناٹ انکلوسیو. ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہوئے میری نظر سے ایک اسٹڈی گزری کہ ساؤتھ ایشین، خاص طور پہ یہ انڈو پاک بنگلہ دیش یہ والے ریجن میں جو 60s والی جنریشن ہے اس میں ہورڈنگ سنڈروم باقاعدہ مطلب ایکسیپشنلی ہائی ہے. When we are attached, we're so high on emotions that it overshadows our thinking. تو self-check that you always talk about is very important to know کہ یار غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. اگر کسی نے آئی فون پکڑا ہوا تو ٹھیک ہے, he can afford it. پرابلم یہ ہے کہ یہ میرا ہے اور ایک یہ ہے کہ میرا ہے لیکن ہم سب کھیل سکتے ہیں. تو میرا نظریہ ہے لیکن آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ سینس آف اٹیچمنٹ کے ساتھ انکلوسیوٹی ہے. کہ آپ دیکھیں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اکنامک انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ آپ کی ڈگنیٹی بہت فریجائل ہے اور کمپیریزن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. آپ جب اس جگہ چلے جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور میں ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا ہوں تو اصل میں آپ اس میں بھی وہ ایک آپ کی اپنی شخصیت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. اور وہ اٹیچمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ ہیں. تو میں اس کے لیے ایک مذاق میں جملہ بولا کرتا ہوں. اکثر لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو الاؤ کریں کہ وہ آپ سے بہتر ہو سکیں. السلام علیکم. آج کے اوپن مائک کے سیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. آج ہم جس ٹاپک کو ڈائسیکٹ کرنے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے کس طرح اپنے سے جڑی چیزوں کو، اپنے سے جڑے رشتوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو کس طرح اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی اٹیچمنٹس کو اپنی آئیڈینٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم کس طرح آج کے دور میں ماڈرن ایجز میں ہم نے اپنے ارد گرد کے مٹیریلز کو اپنی پہچان بنا لیا ہے. ہم کسی انسان کی پہچان اس سے وابستہ، اس سے منسلک چیزوں کو بنا دیتے ہیں. وہ فون، گاڑی سے لے کر گھر ہو سکتا ہے. جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کس قبیلے کا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، اس کا سر نیم کیا ہے، یہ اس کی پہچان بن جاتا ہے. جب ہم نیریٹیوز کی یا عقائد کی بات کرتے ہیں تو وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور مذہب میں پھر وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس مکتبہ فکر کا انسان ہے. یہ سب چیزیں ہم اس ایک انسان کی آئیڈینٹی بنا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انسان کو پرکھیں، اس کی اخلاقیات، اس کی ذات، اس کی خودی پر بات کریں. ہم اس سے منسلک چیزوں کو اس کی پہچان کی بنیاد بنانے لگ جاتے ہیں. اس میں جہاں بہت سے فائدے ہیں وہاں پر بہت سے نقصانات بھی ہیں جو ایک انسان کو انسان کے لیول پر آ کر ایکٹ کرنے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج ہم ان چیزوں کو ڈائسیکٹ کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ہم انسین طریقے سے ان گندلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اپنا آپ اس میں سے ایکسپلور نہیں کر پاتے. اچھا، میں سب سے پہلے جو ہے نا ادھر شیئر کرنا چاہوں گی. فلڈز وغیرہ آ رہے تھے، موت کا خطرہ تھا اور زندگی کی بات تھی. اس کے باوجود لوگ اپنے گھروں کو، اپنے سامان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم یہیں پہ ہی مر جائیں گے لیکن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو آر تھنگز پیچھے، کیونکہ ہم نے اتنی مشکل سے انہیں جوڑا ہے، انہیں بنایا ہے، اور ہم کیسے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے جائیں. کسی کے لیے وہ گھر تھا، کسی کے لیے وہ کچھ چیزیں تھیں، کسی کے لیے بیٹی کا جہیز تھا، کسی کے لیے اس کی جو ہے وہ بائک تھی. تو میرے لیے یہ بہت تھاٹ پرووکنگ تھا کہ اچھا اب ان کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے. ایک انسان جس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، اٹس ویری مچ پاسبل کہ اب آپ زندہ نہیں رہیں گے اس آفت کے بعد.
تو پلیز موو فرام دس پلیس. اور آپ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اپنی چیزیں چیزوں کا جو ہے وہ اٹیچمنٹ نہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بہت اس چیز نے حیرت میں ڈالا کہ اتنی زیادہ آپ کی شدید اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے چیزوں کے ساتھ کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی. اینڈ دین آلسو آئی واز اسٹڈینگ اباؤٹ کہ آف کورس اٹیچمنٹ از ناٹ سم تھنگ نیگیٹیو. ہم یوزلی اس کو ایسے بھی پرسیو کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ہی نیگیٹیو چیز ہے. نیگیٹیو تو یہ میری نظر میں ہو ہی نہیں سکتی بیکاز اٹس ویری نیچرل وے آف بائٹ ٹو اٹیچ ٹو پیپل, بیکاز اسی طریقے سے ہم سیف اور سیکیور فیل کرتے ہیں. ہم کسی چیز کی پہچان بناتے ہیں, اپنی خود کی آئیڈینٹی اس پہ ہماری بہت حد تک ریلائی کر رہی ہوتی ہے. بچپن میں اگر آپ کو یہ اٹیچمنٹ کی فیچر آپ کے اندر نہ ہو تو آپ اپنے کیئر گیورس کے ساتھ اٹیچ نہیں فیل کر سکتے ہیں آپ. یس, دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ کس طرح سے جو ہمارے یہ سوشلسٹ ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, اپنی اسٹڈیز کے اندر, اٹیچمنٹ تھیوریز کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ چلڈرن وین دے آر ینگ وہ کس طرح سے چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے ہم اکثر اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, بہت زور سے چھوڑتے نہیں ہیں. گر جائے یا کوئی ان سے لے لے یا کہے شیئر کریں تو وہ دے آر افریڈ آف شیئرنگ دیئر اسٹاف اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو. تو اس کے پیچھے وہی فیچر ہے بایولوجیکلی جو آپ کے اندر بستا ہے, دیٹ یو اٹیچ ٹو تھنگس. the sense of belongingness was added. ہاں نہیں بالکل سینس آف بلانگنگ ہے. اور اس میں اس کو مطلب کہ جب بھی ہم اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میرے خیال سے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف اٹیچمنٹ اتنے نیگیٹو ایموشنز اور اتنے نیگیٹو آؤٹ کمز نکلتے ہیں کہ ہم میرے خیال سے مجبور ہیں پرسیو کرنے کے لیے کہ اٹیچمنٹ از سم تھنگ نیگیٹو. بٹ آف کورس ابھی آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ پہلے تو یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ اتنی اٹیچمنٹ ہو کیوں جاتی ہے چیزوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ یا کسی نیریٹو کے ساتھ, اور آپ کیوں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں ایز اے ہول سوسائٹی اس کو نیگیٹو پرسیو کرنے کے لیے. انسان نا جینیٹیکلی اٹیچڈ ہے, یعنی اس کی جو بنت ہے وہ اٹیچمنٹ پر کھڑی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ اٹیچمنٹ اس کے یہاں سے ختم ہو جائے تو ماں اور بچے کا کوئی تعلق ہی نہیں بن سکتا. اچھا, وہ اٹیچمنٹس بعض اوقات بناتا ہے, بعض اوقات بنی بھی ہوتی ہیں. شوہر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, بیوی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ انسان اپنی نیچر میں نا انکلوسیو ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے تو یہ ایکسکلوسیونیس ہے, اٹ از ناٹ انکلوسیو. ہم اس کو ایسے لیتے ہیں نا, نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ میری کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی ہے مینز دیٹ آئی ہیو انکلوڈیڈ سمبڈی ان مائی لائف, ہے نا. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایکچولی اٹ از دی ایکسکلوسیونیس دیٹ یو ہیو چوزن ون اینڈ ایکسکلوڈیڈ سو مینی ادرس. سو جو اٹیچمنٹ ہے یہ آپ کے اندر کی ایکسکلوسیونیس کو پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی کو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, یہ تو لوگوں کے ساتھ ہے نا, انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. انہوں نے ابھی ذکر کیا برادری ہے, تو مجھے اپنی برادری کی آئیڈینٹی اس لیے چاہیے کہ میں بہت سارے لوگوں کو اپنی برادری میں رکھنا چاہتا ہوں, یہ ایک اینگل ہے. بٹ دی ادر اینگل از دیٹ یہ میری برادری ہے اور یہ جو باقی سب کچھ ہے یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو عام طور سے ان مائی اوپینین عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ لوگوں کے اندر کی انکلوسیونیس کا اظہار ہے. میں اس کو ایکسکلوسیونیس سے دیکھتا ہوں, میں ایکسکلوسیو ہوتا ہوں, میں لوگوں کو نکالتا ہوں. اچھا, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. یہ جو ایکسکلوسیونیس ہے یہ آپ کے اندر ایک طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن بھی پیدا کرتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں, ان میں سے ایک کو میں نے لینا ہے, اٹ مینز آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو یہ جس کو آپ نے چھوڑا ہے یہ اب آپ کے ساتھ اصل میں زندگی بھر کے لیے رہنا ہے. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اب زندگی بھر تم سے بات نہیں کرنی, تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب مجھے صرف تمہارے متعلق ہی سوچنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انکلوسیونیس ہے یہ ضروری ہے, یہ انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو اب اس میں پرابلم کہاں پھر ایڈریس ہوتا ہے, یعنی یہ مسئلہ ایڈریس کیسے ہوگا
کہ یہ ابھی میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ اصل میں یہ کر کیا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو جینیٹک ہوگا، آپ کو پیچھے سے مل رہا ہے، آپ کی جینس کے اندر آ رہا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بن رہی ہے. وہ جو بنی ہوئی اٹیچمنٹ ہے، جیسے ہر عورت میری ماں نہیں ہے نا، میری ماں ایک ہے، تو اب میں اٹیچ بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہوں. اب میں ماں والی اٹیچمنٹ کسی اور کے ساتھ نہیں رکھتا. یہی نیچر میرے اندر ایک پوزیسونیس بھی پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے. اچھا، اب ماں تو میری ہی ہو سکتی ہے، لیکن بیوی میری ہے، وہ بیٹی کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. سو یہ جو چیزوں کو ڈائسیکٹ کرنا ہے، ریلیشن شپس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے کہ دیکھو یہ یہاں تک یہ تم ہو، اس کے بعد یہ تم نہیں ہو. یعنی یہ خاتون جو تمہاری زندگی میں ہے یا یہ مرد جو تمہاری زندگی میں ہے، یہ اس حد تک تم ہو، اس کے بعد یہ خود ہے. یعنی میری اٹیچمنٹ ایز اے ہول نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ یا بندی مجھے بہت پسند ہے، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، اس نے کوئی ایسی بات کی جو مجھے پسند نہیں ہے، تو اب میں ہرٹ ہوتا ہوں بیکاز آئی آلریڈی ہیو اٹیچڈ مائی سیلف ٹو ہر اور ہم. تو یہ وہ پرابلم ہے جس کو آگے چل کے ہم ایڈریس کریں گے. میں نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ہاؤ آئی سی دس اٹیچمنٹ what we are talking about. The last thing what you said ابھی کہ جب آپ کسی انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، پھر جیسے یو لائک سم ون اور مے بی یور کزن ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے فیملی کے اندر، سو وین یو اٹیچ یور سیلف ٹو دیٹ پرسن اینڈ وہ انسان آپ کی اس ایکسپیکٹیشن پہ یا آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے نہیں اترتا، تو یو فیل اے سینس آف بٹریل، کیونکہ آپ اس کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوئے میں. اب اس کو سامنے والے کو تو نہیں پتہ کہ یہ اٹیچمنٹ کا لیول کیا ہے. تو جب ہم، اور یہ ایک مثال ہے، ابھی آپ نے پیچھے ایک اور مثال دی تھی کہ ماں ہے، ماں سب کی ایک ہی ہے، میری ایک ماں ہے اور میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. وی آلسو سی ان آر سیٹنگس دیٹ جو آپ کی وہ ہوتے ہیں ان لاز ہوتے ہیں، اس میں آپ کے مدر ان لا، دے ایکسپیکٹ کہ آپ ان کو ماں کا درجہ دیں، ماں سمجھیں، ماں کہیں. وہ بھی ایک آئی تھنک اٹیچمنٹ کا تقاضا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دو مثالیں مختلف ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں ایک میں ہے کہ آپ بٹریل فیل کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ اس کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اترے، اور وہ آپ کو فیل اسی لیے ہوتا ہے بیکاز یو آر اٹیچ ٹو دیٹ پرسن. اینڈ آن دا ادر سائڈ اگین دیر از دیٹ ایکسپیکٹیشن کہ آپ اس لیول کی اٹیچمنٹ میرے ساتھ کریٹ کریں. یہ جس کو آپ انسانوں کے درمیان بٹریل کہتے ہیں نا، اس پہ ذرا کبھی غور کر کے دیکھیں. میں نے ابھی جیسے آپ سے کہا نا کہ انسان 100% آپ کا نہیں ہوتا. 100% آپ کا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے سب کچھ اپنا سب کچھ آپ ہی کو دے دیا ہے. انسان کچھ جڑتا ہے، کچھ وہ خود ہوتا ہے. یعنی وہ پارٹ آف اے ہیومن جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اب آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے ساتھ مل کر کچھ کام کر رہا ہے، آپ کا گھر چلا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا حصہ اس کی زندگی کا ہے جس میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو بٹریل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اوور ایکسپیکٹیشنس کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اٹیچمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میری اٹیچمنٹ جو ہے وہ تو انسانوں کے علاوہ چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے نا، مٹیریل چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے وقتی طور پر، میرے پاس ایک فلاں چیز تھی، مجھے بڑی محبت تھی، ٹوٹ گئی، گر گئی، ختم ہو گئی. لیکن انسان کے معاملے میں جب میں اس جگہ پر جاتا ہوں تو اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ آدمی جو میں سوچتا تھا وہ نہیں ہے. اس جملے کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آدمی وہ ہو جو ایسے میں چاہتا ہوں. یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ اپنی ذات میں ایک غلط آؤٹ آف پرپورشن ہے، ایکچولی آؤٹ آف پرپورشن ہے. اچھا، میں جس طرح سے جب آپ نے ٹاپک کہا تو میں جس طرح سے دیکھ رہی تھی، میرے خیال سے اٹیچمنٹ ایک بہت پازیٹیو انیٹ ضرورت ہے اور ایک رویہ ہے. اس کے بغیر تو ہم بالکل معلق ہے، مطلب ٹوٹے ہوئے ستارے والا حساب ہے کہکشاں کے اندر کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوں گے. یہ تو انسان کے اندر ہوگا ہی.
آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے. اگر آپ کی ماں آپ سے اٹیچ فیل نہیں کرے گی تو کیا وہ نرچرنگ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر جن مدرس کو اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ان کا وہ بانڈ نہیں ہوتا. بالکل فرق بات ہے, چیزیں پرپورشن سے آؤٹ ہے وہاں پہ. سیم فار اگر ہماری آئیڈینٹی کی, جیسے آپ نے خاندان کی بات کی, آپ نے برادری کی بات کی, ہماری نیشنلٹی, ہمارا ریلیجن, ہماری برادری, ہمارے رشتے, یہ سب چیزیں ہمیں فارم کر رہے ہیں. میرے خیال سے تو ہم شیپ اپ ہو رہے ہیں, ہماری کوئی حیت تخلیق میں آ رہی ہے ان سب کے کچھ اثر کو لیتے ہوئے. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہمیں سینس آف بلانگنگ, سینس آف سیکیورٹی, سینس آف ریلیٹیوٹی وہیں سے ملے گی جب ہم یہ اٹیچمنٹ والی چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. اگین وہی جو جواد صاحب نے دیکھیں کہا, اس کو ایسے سمجھیں, میں آپ کی اس بات سے, تو میں نے ہی یہ بات کہی, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر موجود ہے, اس کی جینز میں ہے, جینیٹیکلی اس کو ملی ہے, وہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے, سب باتیں ٹھیک ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ سکے. جہاں سے میں کہہ رہا تھا, میں پاکستانی ہوں, یہ میری اٹیچمنٹ ہے نا, ایک سینس آف بلانگنگ ہے, ایک سینس آف سیکیورٹی ہے, ایک سینس آف پوزیسونیس ہے, پوزیشن ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن جیسے ہی میں اس آئیڈینٹی کو لے کر ساتھ والے ملک پر ظلم کرنا شروع کرتا ہوں, پرابلم ہو گیا نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل میں مجھے اٹیچمنٹ میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس پہ مرنا ہے اس کو مار نہیں رکھنا. یہ لیو اینڈ لیٹ لیو ہے, لیو اینڈ لیٹ ڈائی نہیں ہے. یعنی انسان کو کس لیے اٹیچ ہونا ہے. آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں نا, کیا ہوتا ہے, ہم پرابلم میں کھڑے ہو کر پرابلم کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا, اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں کبھی پرابلم سالو ہی نہیں. یہ ایسے ہے, ایموشنز بیچ میں سے آپ نکلتے کیچڑ نہیں ہیں نا. میں کھڑے ہو کے کیچڑ کو صاف کرنے کی کوشش میں مبتلا ہیں, تو وہ کبھی آپ کے پاؤں کے نیچے لگ جائے گا, کبھی. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیچڑ سے ادھر باہر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ وہاں کھڑے ہو کے اپنے پاؤں دھوتے ہیں اور ایک ایک پاؤں کر کے کیچڑ سے پہلے باہر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیچڑ کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دیکھیں. آپ فرض کیجئے کہ آپ کو کہیں باہر جانا ہے, آپ کی فلائٹ ہے, آپ جا رہے ہیں اور آپ شدید قسم کے رش میں پھنس گئے ہیں. آپ کو کئی طرح کی انزائٹیز ہو رہی ہیں, پرابلم ہو رہا ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, میری فلائٹ نکل جائے گی, میں پہنچوں گا کیسے, فلاں کیا ہوگا, جہاز اڑ جائے گا. آپ پہنچ گئے اور آپ کی امیگریشن بھی ہو گئی اور آپ جا کے جہاز میں بیٹھ گئے. اب جہاز جیسے ہی فلائی کیا تو آپ کو نیچے وہ روڈ نظر آ رہی ہے جہاں پہ وہ ٹریفک جیم تھا. کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا, اور آپ کو باقاعدہ وہ چیزوں کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے, لائٹوں کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے, گاڑیاں ساتھ میں. اوپر اٹھ کے دیکھ رہے ہیں. یہ ہوا کیا ہے کہ جس پرابلم میں تھے آپ اس سے اوپر اٹھ گئے, تو اب آپ اس پرابلم کو زیادہ بڑی تعداد میں, زیادہ لارجر سکیل پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بہتر بھی ہیں. ہم پرابلم سے خود کو نہیں نکالتے. تو اگر میں اس کے لیے یہ لفظ بولوں کہ ہماری پرابلم کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل, یہ بالکل ہے. ہم اپنے ٹراماز, اپنے پینز اور ان سب چیزوں کو کیری آن کرتے ہیں. اس کی بھی ایک مثال دیکھیں. جب ہم ماؤں کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا, آپ کا ماضی کیا تھا, آپ کے کیا ظلم ہوا, آپ کے حالات کیا تھے, آپ کے سسرال نے کیا کیا, اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو ڈسکس ود یور چلڈرن. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں؟ آپ یہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اٹیچمنٹ ہے آپ کی, وہ ایک بانڈ میں تبدیل ہو, گریوینس کے اوپر, سمپتھی کے اوپر. تو یہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو پرابلمیٹک ہوگا, کیونکہ اب وہ وہاں پر بھی وہ ٹریننگ جو اس کے لیے حالات نہیں تھے وہ بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, میں اس سے بھی نہ کروں تو کس سے کروں. وہ ایکچولی پین سے اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچ کرنے. نہیں, پین بیکمز پلیجریبل. اب میں اس کی بھی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ڈائسیکٹ کریں. آپ نے کبھی نوٹ کیا, آپ کو جسم کے اوپر زخم ہو جائے, اس کے اوپر ایک کھرینچ سا بن جاتا ہے نا, آپ اس کو ایسے سے کر کے چھیلتے ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس سے ہے نا, یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. وہ کوریتے ہی اس کی جو وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اٹیچڈ ہے, ابھی سوکھی نہیں ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور زخم ہرے ہو جاتے ہیں.
یہ جو کوریدنے میں پرابلم ہے جس کو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ کہ مزہ تو بہت آ رہا ہے اس کو کوریدنے میں، بٹ یو ڈو ناٹ نو کہ کہاں سے وہ والا حصہ شروع ہو جانا ہے جو میری اسکن سے ابھی بھی اٹیچڈ ہے. تو کوریدنے کا نقصان یہ ہوتا ہے، اور دیٹ یو کین نیور نو. تو یہ اٹیچمنٹ ہی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس پورے فنومنن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹیچمنٹ سے میں دور نہیں ہو سکتا، یہ میری انسانی شخصیت کا حصہ ہے، میں پیدا ہی ایسے ہوا ہوں. میں اس کی مثال اگر آپ کو دوں، میری تو اس زمین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، میں مرنا ہی نہیں چاہتا. کوئی آدمی مجھے بتائیں جو مرنا چاہتا ہے. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ بھائی آگے جنت ہے، آگے باغ ہیں، آگے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر آدمی جو ہے اس کو سب سے بڑا دنیا کا خوف کیا ہے؟ موت. تو یہ اٹیچمنٹ ہے نا یہاں سے، اس جگہ سے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں دل مت لگاؤ. یہ جو اچھا، خدا کے ساتھ آپ کی خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو وہ دے رہا ہے تو اٹیچمنٹ ہے. اب اس نے آپ کو دینا بند کر دیا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اب آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو میری سن کیوں نہیں رہا. تو یہ کیا، یہ اٹیچمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. تو انسان کے اندر یہ اٹیچمنٹ ہوگی، وہ اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے اور انکلوسیو رہنے کی کوشش کرے اپنی زیادہ وقت میں، یعنی آپ نے کچھ چیزوں کو چوز کرنا، اپنے لیے ایکسکلوسیو کرنا، یہ آپ کی مجبوری ہے انسانی سطح پر، لیکن وہ اس سینس میں نہیں ہونی چاہیے کہ باقی سب کو کاٹ کر آپ کو یہ کرنا ہے. تو اٹیچمنٹ کو اوور اٹیچمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اوور کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. اوور انکلوسیونیس بھی پریشان کن ہوتی ہے. جیسے آپ کسی بندے کو جب اپنے گھر میں گھسا لیتی ہیں، کسی سہیلی کو بیڈ روم تک لے آتے ہیں، کچن تک لے آتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول میں باتوں میں ایڈجسٹ کرانا شروع کر دیں، تو آپ نے یہ دیکھا نا کہ وہ اس سے خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اوور انکلوسیونیس از اے پرابلم، بٹ جسٹ بی ایکسکلوسیو از آلسو اے پرابلم. سو ایک جگہ پر آپ اپنی اٹیچمنٹ اور انکلوسیونیس کے درمیان ایک وہ جگہ بناتے ہیں. میرا جو احساس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے پرپورشن سے آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارے فیئرز ہوتے ہیں جو پلے اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ وہ پوزیشن والی بات بھی کہہ رہے ہیں، یا جہاں پہ بھی ہم اوور ڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا جہاں پہ بھی ہم ایک لمٹ سے زیادہ دوسرے کو ایک الگ اینٹی نہیں سمجھ رہے ہوتے لوگوں کے معاملے میں، وہاں پہ ہمارے فیئرز اور چیزوں کے معاملے میں بھی یہ والی مجھے بہت میں پہلے بھی بہت دفعہ کہتی ہوں کہ ہم بہت فیئر ڈریون کمیونٹی ہیں. ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہماری انسیکیورٹیز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہمارا ہر ریئیکشن اور ہمارے سارے کام اسی جگہ سے، اسی ٹنل سے ہو کے گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ فیئر سے سوچ رہے ہیں، جیسے آپ نے سیلاب کی دی ایگزامپل، تو فیئر ہے نا کہ دوبارہ بن سکے گا کہ نہیں بن سکے گا. یہ فیئر ہے کہ اگر بیٹی کا جہیز تھا تو شادی کے لیے کتنی بڑی چیز ہے سوسائٹی کی، اور وہ دوبارہ کس مشکل سے تیار ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا چیز لگی ہے. آپ نے سینٹر ہی اس کو رکھا ہوا ہے. ایک اینگل یہ ہے کہ اگر ہم بچ گئے اور یہ سب نہ رہا تو پھر وہ اگین فیئر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر طرف فیئر تو آ رہا ہے. یہ جو فیئر ہے اصل میں وہاں پہ آپ کی کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ کسی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر یہ کہ آپ کا گھر ہے، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی قبضہ نہ کر لے، ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو اگر کچھ تھوڑا بہت بچایا جا سکتا تھا تو وہ بھی نہ بچا. تو یہ آپ کے اندر ایک سینس آف بلانگنگ ہے جس میں آپ کے ہاں ایک پوزیسونیس بھی پیدا ہو گئی ہے اور آپ اپنے ساتھ جڑے. تو یہ تو انسانی نیچر کے کچھ مسائل ہیں، وہ رہے گا اس میں کہ وہ اپنی جان بچانے کی نسبت یہ کوشش کرے گا کہ اگر وہ جہاز سے بھی چھلانگ لگا رہا ہے اور کوئی خاتون ہو تو وہ یہ کوشش کریں گی کہ کم سے کم میرا بیگ تو میرے ساتھ چلا ہی جائے، مطلب لپسٹک نہ گم ہو جائے گی میری. تو یہ ہے نا آپ کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی ڈوبنے لگا ہو تو اس کو جو سب سے پہلی، یعنی وہ سوئمنگ پول میں گر جائے تو اس کو سب سے پہلے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں تیر سکوں گا، یعنی اس کو سب سے پہلے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ فون باہر پھینک دے.
چیزوں کے ساتھ آبجیکٹس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو اس میں جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کی بڑی زبردست اس کے اوپر انالیسز ہیں، اور ان کی جو پورا کام ہے ریسرچ ورک ہے. کیا آپ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اکنامک انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہ آپ کی ڈگنیٹی بہت فریجائل ہے، اور کمپیریزن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے اٹ از دا اونرشپ از اے ویری ایزی وے ٹورڈز کوئک رسپیکٹ. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے جو کہ سوشلسٹ جو سوشل اسٹڈیز کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اٹس ون آف دا کیا کہیں گے پاتھ وے جس میں آپ اونرشپ کو اپنے ساتھ چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. وہ جو ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں ابھی خاص طور پہ کہ ہم چیزوں سے اپنی اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے. اگر آپ کی گاڑی کہیں روڈ پہ لگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا روڈ ریج صرف اس بات کی وجہ سے کہ اتنی قیمتی گاڑی جو ہے وہ آپ نے وہ کر دی اور اس پہ میرے اب بہت سارا پیسہ خرچ ہونا ہے. سو وہ آپ کی ایک اونرشپ ہوتی ہے آپ کے گھر سے، آپ کے لباس سے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری ایک ریٹ ریس میں ہم پڑ جاتے ہیں، جو لانز ہوتی ہیں جب لانچ ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہے، وہ ہم کوئی بھی پہنے ہوئے نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کون سی لان کا کیا مٹیریل پہنا ہوا ہے یا کون سے برانڈ کا، بٹ اٹس فار یو اٹ از جسٹ دیٹ برانڈ کہ آپ نے وہ لیا، آپ نے خریدا اور اب آپ وہ پہن کر بیٹھ گئے. تو وہ جو آپ کی اس برانڈ سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم اس ٹائم پہ جہاں پہ برانڈز جو ہے نا وہ آپ کی پوری برین وائرنگ کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کہ کی ویلیو سیٹ کر رہے ہیں. یس برانڈ آپ کی ویلیو سیٹ کر رہے ہیں. دس از ہاؤ یو ڈیفائن کہ میں یہاں پہ ہوں تو یہ میری ڈیفینیشن ہے کہ میں نے اس برانڈ کا ڈریس پہنا ہوا ہے. اس کے اگر یہ نہیں ہے تو پھر آئی اسٹرگل، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ آف کورس انسرٹنٹی جب ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں. انسانوں کو کوئی نہ کوئی کوہرنس چاہیے کہ وہ کسی چیز کا مطلب بنا سکیں. اگر چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، سو ایز ہیومنز ہم لوگ جو ہے نا وہ بوکھلا جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سو وی نیڈ sometimes things, sometimes we need people, sometimes we need narratives کہ کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے اپنے ساتھ کرنے کے لیے. بٹ وین آپ بات کر رہے تھے نا جواد بھائی، آئی ڈونٹ نو، آئی کائنڈ آف فیل کہ جب تک آپ کی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوتی نا، ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی رینڈملی کہ آپ کہیں کہ میں اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں. میں نہیں کر سکتی اگر میری اٹیچمنٹ نہ ہو. تو اٹیچمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ٹو ہیو اے سرٹن کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن. میری اٹیچمنٹ برانڈ سے نہیں ہے، میری اٹیچمنٹ میری پریزنٹیشن سے ہے. تو مجھے اب وہ برانڈ چاہیے جو مجھے ایکسکلوسیو کر دے. جیسے مجھے وہ ذات چاہیے کہ جب میں ذکر کروں تو لوگ کہیں اچھا آپ اس سے ہیں. جیسے ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم تو فلاں بادشاہ کے اس سے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں ہیں. جو بھی اپنے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ ایسا لگوں، تو وہ ایکسیپٹنس ہی ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھے کہ اچھا آپ فلانے اس سے ہیں. جی میں نے یہ کہا کہ یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ برانڈ سے لائلٹی اب وہ نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کل ایل وی سے گوچی بہتر ہو جائے یا گوچی سے ایل وی بہتر ہو جائے تو میرے لیے وہ کرائٹیریا بنے گا، نہ کہ یہ کہ میں تو بڑا لائل ود ایل وی ہوں مثال کے طور پر. تو یہ اٹیچمنٹ کس چیز سے ہے؟ انسان جیسے اٹیچمنٹ اپنے سے باہر بناتا ہے نا بہت ساری چیزوں سے، لوگوں سے، ایسے ہی انسان اپنے اندر سے بھی کچھ اٹیچمنٹس بناتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جب مائیں یا باپ یا بڑے بھائی جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اب عمر گزر گئی، ہم ایسے ہی ہیں، ہم نہیں تبدیل ہو سکتے، تو یہ ایک اٹیچمنٹ ہے ود یور اون بیہیویئر. ورنہ کون کب تبدیل نہیں ہو سکتا؟ شخصیتیں ہیں نا، لیکن وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ ایک ہی رخ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس کو غلط جگہ سے جوڑ لیتے ہیں. مجھے برانڈ سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو یہ مسٹر چپس اور نائٹ رائڈر اور یہ ایئر وولف اور تو ہاں، تو اس زمانے میں رے بین کے خاص طرح کے جو گلاسز ہیں وہ ہر نوجوان جو ہو رہا تھا نا اس کی زندگی کا ایک وہ تھا کہ جی یہ مجھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ چائنا سے بنوا کر
रे बैन हो गई हर तरफ, ठीक है। आपको पता चला कि वो स्टेशन पे भी मिल रहा है, बस स्टॉप पे भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, 100 रुपए में, 50 रुपए में, 20 रुपए में रे बैन लिखा हुआ है। अब जो वो वाले लोग थे ना जिनको चश्मा इसलिए पहनना था कि भाई ये मिस्टर चिप्स में उसने पहना हुआ था तो मैंने ये पहना है, उनको अब ये प्रॉब्लम लाहक हो गया कि यार ये जब मैं पहनूंगा ना तो कोई आदमी देखेगा तो कहेगा पठान से लिया है, तो वो ये नहीं चाहता, तो अब उसकी ब्रांड लॉयल्टी कोई नहीं है, उसकी वो जो अंदर एक अटैचमेंट है उसकी वजह से अब वो वाला ब्रांड ढूंढेगा जो आपके पास नहीं हो सकता। मेरा ख्याल तो ये है कि ये जो एक अटैचमेंट का टॉपिक है ये टोटली पॉजिटिव है कि एक बच्चा भी होता है तो उसके पास एक खिलौना भी होता है, तो कहता है जब कोई गैदरिंग में बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं ये खिलौना मेरा है, तो वो एक ओनरशिप की जो बात होती है ना कि ये चीज़ मेरी है, वो अच्छी होती है। तो वो उसको अच्छी लगती है कि ये चीज़ मेरी है, क्योंकि अब इंसान जब वही माइंडसेट लेके जब भरा होता है तो उसको होता है कि मैं कमा रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, तो आखिर में मेरी चीज़ यहाँ पे जो चीज़ है वो इनमें से मेरी चीज़ क्या है, मेरा इसमें से क्या है कि मैं कमा रहा हूँ। ये टोटली पॉजिटिव है, अच्छा चाह रहा है इंसान। पर मसला उस टाइम आता है कि जब आप उस चीज़ को, एक ब्रांड को, या फिर एज एन आईफोन आप लोग दूसरों को शो ऑफ करने लग जाते हैं कि ये आईफोन मेरा है और ये ब्रांड जो है ना, मैं जिस कपड़ा पहनता हूँ ये उस ब्रांड का है। तो आप जब इस चीज़ को लेकर ज़्यादा शो ऑफ करने लग जाते हो, या फिर जहाँ तक अपने तक बात रहती है वो ठीक है, पर जब किसी और को ये चीज़ हर्ट करे, आप लोग शो ऑफ करो, तो मसला वहाँ पे आता है। बेटे ये जो आपने खिलौने की मिसाल दी ना, आपने कभी इस पर गौर किया है कि प्रॉब्लम कहाँ से होता है? जब एक बच्चा ये कहता है ना कि ये मेरी गाड़ी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके अंदर एक अटैचमेंट का इजहार है, ये मेरी है, एक्सक्लूसिवनेस। प्रॉब्लम तब है जब वो ये कहता है कि तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे, मैं तुमसे शेयर नहीं करूँगा। तो मैं जिस इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा हूँ कि इंसान इंक्लूसिव होता है, तो उसको ये जानते और मानते हुए कि ये मेरी गाड़ी है बट मैं शेयर कर सकता हूँ, हम मिल के खेल सकते हैं, ये जो नफ्सियात है, ये एक अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट अगर हो जाए तो नहीं पैदा होती, ये प्रॉब्लम है। एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि वायर्ड है, बायोलॉजिकल है, चीज़ों की वजह से हो रही है, सोसाइटी और कल्चर की वजह से भी बहुत हम अपने डेली रूटीन में अटैचमेंट को एम्बेड कर रहे हैं अपने अंदर, और वो नेगेटिव उसमें जा रही है बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली क्लियर अबाउट दिस थिंग। और अब हम ये भी देख रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम के अंदर कि अटैचमेंट क्रिएट भी की जा रही है। देयर इज़ अ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट जिगमंड बाउमन, और वो कहते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं लिक्विड अटैचमेंट के बारे में, एंड दैट इज़ कि आप की जो बॉन्ड्स हैं वो इतने फ्रैजाइल हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर गुड्स, और वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, विच इनकरेजेस यू टू बाय मोर। मुझे लगता है कि हम मुसलसल ना एक बात को मिस कर रहे हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि हम लोग मुसलसल अटैचमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव टू बी कॉन्शियस। हमारी बच्चा ठीक है समझ में आता है, पर जब हम बड़े हो गए हैं, फातिमा को ये सोच क्यों नहीं है कि मेरी सेल्फ वर्थ इज़ नॉट अटैच्ड टू वेयरिंग अ ब्रांड और कैरिंग अ बैग। मुझे लगता है कि जहाँ तक आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अखज़ किया है कि when we are attached, we're so high on emotions that it overshadows our thinking. तो self check that you always talk about is very important to know कि यार गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। अगर किसी ने आईफोन पकड़ा हुआ है तो ठीक है, he can afford it. It doesn't mean कि उसने इसलिए पकड़ा हुआ है, you know what I mean. जवाद भाई एक बात कर रहे थे कि ब्रांड्स के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं होती और आपकी जो है उस चीज के साथ या उस अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के साथ होती है। मैं ये कहना चाहूंगी अगर आपकी ये थिंकिंग है तो ये तो बहुत ही हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि असल में हमारी एक्चुअली ब्रांड्स के साथ अटैचमेंट होती है। अगर आप इन ब्रांड्स के मार्केटिंग देखें, इनके मार्केटिंग प्रोग्राम्स देखें, इस तरह दे मेक श्योर कि आप उन्हीं का ब्रांड नहीं, बेशक वो आपको बेकार चीज बेच रहे हो, अगर आप उनकी मार्केटिंग वो देखें कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, you will be mind blown that how they convince you that even if they're selling paper inside their food, you will buy it. आप पेप्सी की देखें, आप इन लोगों के दे हैव ह्यूज कैंपेन्स
and they're actually using psychology to make sure کہ آپ انہی کا برانڈ خریدیں گے. بیشک ان سے بہت بہتر چیز آپ کے گھر میں آپ کی امی بنا کے آپ کو دے رہی ہوں. یو آر ناٹ ایبل ٹو میک دیٹ چوائس. بچے جو گیمس کھیل رہے ہیں آن لائن, روبلاکس, مائنڈ کرافٹ, آپ اگر میں اپنی بیٹی کو بٹھا کے پوچھوں کہ بیٹا تم کیوں کرتی ہو, تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں آئی ایم ایکچولی ٹائرڈ آف اٹ, میں پتہ نہیں کیوں لگی ہوئی ہوں اس پہ. تو یہ جو آپ کی جو انہوں نے ہارمونس کی بات کی, جو یہ آپ کو ہارمونس کے رشز ملتے ہیں اور جو آپ کو ایک ڈرائیو ملتی ہے, وہ بہت کیوریٹڈ ہے. اور یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, یو نیڈ ٹو ایکچولی گو اینڈ لک ایٹ دیئر مارکیٹنگ کیمپینس, کتنی سائنس اس پہ لگتی ہے, کتنی سائیکالوجی یوز ہوتی ہے. سو نو, یو آر ایکچولی گیٹنگ اٹیچڈ ٹو دی برانڈس اینڈ دس از ریئلی سیڈ. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ برانڈس جو ہیں وہ باقاعدہ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس کو ایک طریقہ بناتے ہیں, اس کو اس طرح سے دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے, گاڑی خود ایک لگژری ہے. اب اس کے اندر سے ایک آدمی یا ایک خاتون اتریں گی جنہوں نے بہت مہنگا پرس بھی لیا ہوگا, جوتا بھی پہنا ہوا ہوگا, ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہوگا, اس نے گھڑی بہت مہنگی پہنی ہوئی ہوگی, یہ سب کیا ہوگا. یہ میں کیا دکھا رہا ہوں کہ اصل میں تم اس سے ایسے نکلتے ہو اور انسان اتنا ایکسکلوسیو ہو جاتا ہے, یعنی وہ ایک مختلف انسان ہوتا ہے. یہ جو اٹیچمنٹ ہے, میں جو ایکسکلوسیو ہونا چاہتا ہوں, منفرد ہونا چاہتا ہوں, مختلف ہونا چاہتا ہوں, دکھنا چاہتا ہوں, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بڑی اٹیچمنٹ ہے. وہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ برانڈز جو ہیں وہ ہماری اسی سائیکی کو, یہ جس کو آپ کہنی تھی نا کہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, وہ ایکچولی کیا چیز ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری اسی سائیکی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اسی ذہن کے سانچے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ والی استعمال, یہ چیزیں جب آپ استعمال کرو گے نا تو آپ ایکسکلوسیو ہو جاتے ہو, آپ بہتر ہو جاتے ہو. تو اس لیے میری نظر میں چیزوں کے ساتھ انسان پہلے اپنے اندر بہت ساری اصل میں وہ جو میں نے ایک جملہ بولا تھا اس وقت, آپ اگر آن لائن تھیں, میں نے یہ کہا تھا کہ میرا کسی سے اٹیچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں اس کو مار دوں. میرے اٹیچ ہونے کا عمل یہ ہے کہ میں اس کو جینے دوں. یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ ضروری ہے. تو اب مثال کے طور پر یہ کہ اگر میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے شیخیاں بکھارنی ہیں, مجھ کو اپنے آپ کو ایکسکلوسیو دکھانا ہے, مجھے منفرد دکھانا ہے, میں تم سے بہتر ہوں, میں تم سے مختلف ہوں, میں تم سے زیادہ افورڈ کر سکتا ہوں, یہ وہ ذہنی بیماریاں ہیں جس کو جو جب آگے بڑھنے لگتی ہیں تو پھر ہم ان کو اٹیچمنٹس کہنے لگتے ہیں کہ مجھے, مثال کے طور مجھے تو فلاں تکیے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی. اب تو آپ بتانا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بہت اعلیٰ قسم کا تکیہ ہے, ورنہ آپ 2 دن نہ آئے نیند, کسی اور تکیے پہ سر رکھ لیں آ جائے گی, تو سولی پہ بھی نیند آ جائے گی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا. جی اچھا, اس میں ایک اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیپر دیکھیں, بعض دفعہ وہ اٹیچمنٹس چیزوں سے, جس طرح بھی آپ نے کہا, اس کے پیچھے ریزنز اور ہوتی ہیں. جس طرح میں یہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہوئے میری نظر سے ایک اسٹڈی گزری کہ ساؤتھ ایشین, خاص طور پہ یہ انڈو پاک بنگلہ دیش یہ والے ریجن میں جو 60s والی جنریشن ہے, اس میں ہورڈنگ سنڈروم باقاعدہ مطلب ایکسیپشنلی ہائی ہے. ہر دوسرا بندہ ہمارے ہاں نہیں, یہ ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ, کیونکہ اور یہ اس کا جو میں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی, اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن میں یا اپنے پیرنٹس کو انہوں نے وہ مائگریشن والے ٹائم میں دیکھا, تو وہ اس چیز میں وہ جو ایک جس کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کی انسیکیورٹی کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا, جو ہے روک لوں, جو ہے سنبھال لوں. جس طرح اس کی ایک عام اگزامپل جو میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہم سب اس سے ریلیٹ کر پائیں گے, ہمارے پیرنٹس کو پیپر, پیکنگ مٹیریلز ہے نا, ہم سب نے اپنے, یہ انتہائی کامن سی چیز ہے جو ہم سب نے اپنے گھر میں دیکھی ہے. ڈنر سیٹ آ جاتے ہیں لیکن ان کے ڈبے نہیں پھینکے جاتے, یہ سب چیزیں, اور اس کی کوئی ریزن نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے وہ نہیں استعمال ہونا, لیکن اس چیز سے اٹیچمنٹ کا لیول یہ ہے کہ میں نہیں پھینکوں مت, کہیں کام آ جائے گا. ایکچولی وہ ریسورسز سے اٹیچمنٹ ہے, وہ اس گتے کے ڈبے یا شاپر کے تھیلیوں سے اٹیچمنٹ نہیں ہے, وہ ان ریسورسز سے اٹیچمنٹ ہے. کیونکہ جب وہ لوگ مائگریٹ کر کے آئے, جو مائگریٹ کر کے آئی فیملیز, ان میں میجورٹی وہ تھی جن کے پاس آ کے سروائیول کے لیے بھی بہت مشکل تھا. تو وہ ہم بہت ساری چیزوں میں ہم ابھی تک ہماری اٹیچمنٹس ان سروائیول ریسورسز پہ پھنسی ہوئی ہے. ہم آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسی جگہوں پر آ کے پھنس جاتے ہیں, ایون ملینیلز یا بعد والی جنریشنز بھی, کہ ہم کہتے ہیں
اگر ہم اس کو خود 1 منٹ کے لیے ذرا ریشنل ہو کے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی چیز ہے جس میں میں فار ایگزامپل چائے کافی، جس بندے کو میں خود اس فیز سے آج کل گزر رہی ہوں کہ میں کافی کو ذرا اپنی لائف سے نکالنے کی کوشش کروں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. پرابلم کافی کا نہیں ہے، پرابلم اس ایک فیل کا ہے کہ مجھے اس وقت ایک کیفین کک چاہیے بھائی. اب وہ ایک اپنی اس پروڈکٹیوٹی کی اٹیچمنٹ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کافی کا 1 کپ پی لوں گی میرے اگلے 2 گھنٹے بہت پروڈکٹیو گزریں گے، چائے پی کے ویسے نہیں گزریں گے. تو وہ اٹیچمنٹ یا وہ پوزیشن جو ہم بات کر رہے تھے وہ اس فیل کی ہے. بچے اگر گیمز کھیل رہے ہیں تو وہ جو ڈوپامین رش ان کو مل رہا ہے وہ شاید وقتی طور پہ اس کی کہ میں نے اتنی لیولز کلیئر کر لیے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت شدید قسم کا فیئر ہے کہ یہ کہیں میرے ہاتھوں سے چلا نہ جائے، جیسے ماں باپ کو اولاد کے اس میں آ جاتا ہے. جیسے آپ نے ابھی مثال دی تھی کہ شوہر کو بیوی کے لیے آ سکتا ہے، بیوی کو شوہر کے لیے آ سکتا ہے، کہیں نکل نہ جائے. اپنے نارمز، اپنے ویلیوز، اپنے طریقوں کی اور اپنے قریب رکھنے کی یہ وہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے. انسان کے لیے خدا نے جتنی بھی آزمائشیں رکھی ہیں، جیسے یہ ہے نا عورت کے قریب نہیں جانا، کب جانا ہے جب نکاح کر لو گے، شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، سور نہیں کھانا. تو کیا کیا ہے کہ آپ کے اندر اس کی طرف انکلینیشن رکھی ہے اور پھر منع کر دیا. اسی کو آزمائش کہتے ہیں. تو اٹیچمنٹ کا جذبہ آپ کے اندر رکھا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ پیدا کر دیا ہے کہ تم نے اس سے اٹیچ نہیں ہونا، تم نے اس کو الگ رکھنا ہے، تمہیں اگلے جہان کی فکر رہنی چاہیے، اس کی نہیں رہنی چاہیے، ہے نا. تو یہ سمجھنے کے لیے کتنی آسان بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ خود خدا جس وقت آپ کو ڈیٹیچ ہونے کو کہہ رہا ہے، یعنی اگلے جہان، ایک اور جہان کی خبر دے کر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہ عارضی ہے، کچھ نہیں ہے، تمہیں وہاں آ جانا ہے. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، کوئی انسان نہیں مرنا چاہتا، کوئی انسان اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا. آج بھی انسان کی سب سے بڑی سائنٹیفک جو خواہش ہے کہ کہیں پوری ہو جائے وہ کیا ہے؟ زندگی بڑی ہو جائے، موت ختم ہو جائے، ہم موت پہ قابو پا لیں گے. تو یہ سینس آف اٹیچ، اگر مثال کے طور پر میری زندگی ویسے بھی مسائل سے گزر رہی ہے، کسی کی زندگی بھی کوئی بہت سموتھ تو نہیں ہوتی، اتار چڑھاؤ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اچھا ہے جلدی چلے جائے گی، بس ٹھیک ہے، جو ذمہ داری جتنی تھی پوری ہو گئی. نہیں، انسان آخری درجے کے غم میں ہوگا اور جینا چاہتا ہوگا، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کی سب سے بڑی حص یہ ہے اور سب سے بڑی آزمائش بھی یہ ہے، خود کو ڈیٹیچ کر لینا اس سارے عمل سے. وین یو آر اٹیچ ٹو نیریٹیوس، اور یہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں تو بڑی شدت کے ساتھ دیکھا ہے، پھر وہ کلٹ بھی بن جاتا ہے. لیکن آپ خاص طور پہ اگر آپ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ناٹ اونلی دیٹ، وہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو فیملی سسٹم کے اندر بھی نیریٹیوز بہت اسٹرانگلی اٹیچ ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اگینسٹ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ جو فیملی سسٹم ہے، جو کنٹرولرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے، ایسے ہی ہوگا، بیکاز وہ اس کے اندر کیا دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی اس نیریٹیو کے ساتھ اتنا اٹیچ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، دس کین ناٹ بی چینج. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی پارٹی کے کسی نیریٹو سے بھی آپ اسی لیے ہی اٹیچ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو کوئی ہم آہنگی دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اٹیچ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں بیکاز اٹ از گیونگ یو اے اسٹوری، اے میننگ وچ میکس یو فیل دیٹ یو آر اوکے، آپ نا بکھرے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے اور اب میں یہ کہوں کہ نہیں ٹھیک تھا، تو اس سے میری شخصیت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے. ہاں، تو وہ ایک تو فیئر بھی ہو گیا اور اپنی اس کو نظریے کو یہ کہنا کہ یہ نہیں ٹھیک، تو وہ انسرٹنٹی ہو جائے گی نا جب آپ اس کو غلط کہہ دیں گے. تو پھر وہاں پر بھی وہ جو بچے کے کھلونے والی ہم بات کہہ رہے تھے نا، پرابلم یہ ہے کہ یہ میرا ہے اور ایک یہ ہے کہ میرا ہے لیکن ہم سب کھیل سکتے ہیں. تو میرا نظریہ ہے لیکن آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ سینس آف اٹیچمنٹ کے ساتھ انکلوسیوٹی ہے، یعنی آپ مختلف خیال کو بھی انکلوسیو کر رہے ہیں، انکلوڈ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ سپیس بنا دی ہے، وہ جگہ بنا دی ہے جس میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے لگے ہیں اختلاف کے باوجود. تو اٹیچمنٹ ایک سرٹن پہلو سے ہوگی لیکن وہ مجھ سے زیادہ، یعنی
انسان جب ہم یہ کہتے ہیں نا کچھ اٹیچمنٹس ایسی ہیں جس سے انسان پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا، آپ ساری کی ساری کو باقاعدہ لسٹ کر کے دیکھ لیں، یہ مجھ سے متعلق ہوں گے. انسان اپنی شخصیت سے اوپر نہیں اٹھتا، انسان اپنی ویل بینگ سے اوپر نہیں اٹھتا، انسان اپنے متعلق سوچنے سے اوپر نہیں اٹھتا، انسان اپنے آپ کو مختلف شو کرانے سے اوپر نہیں اٹھتا، انسان شیخی بکھیرنے سے اوپر نہیں اٹھتا، انسان اپنے، آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں نا کہ آپ کی ذات کیا ہے تو کہیں گے کہ یہ ہے، اور پھر ساتھ میں بتائیں گے کہ ہمارے تو آباء و اجداد وہاں سے آئے تھے، وہ تو بخارا اور غرناطہ سے آئے تھے، وہ تو عرب سے آئے تھے، وہ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یار کبھی کوئی غریب ریاست سے بھی کسی کے کوئی لوگ آئے تھے. جواد بھائی مجھے آپ کی ساری بات سے جو میں اب تک سمجھ پائی ہوں نا وہ یہ کہ اٹیچمنٹس ہماری اپنے سے متعلق ہیں، لیکن جہاں پرابلم کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان اٹیچمنٹس کو اپنی پہچان بنانا شروع کر دیتے ہیں. جی میں نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا اس کو اگر آپ غور کریں تو انسان کی اٹیچمنٹ اگر ایکسکلوسیونیس اور انکلوسیونیس کے درمیان میں کھڑی ہے تو بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن اگر وہ ایکسکلوسیو ہو گئی ہے صرف اور پھر اس کے اندر ایک پوزیسو نیچر بھی آ گئی ہے دین اٹ از اے پرابلم، پھر وہ ہر چیز کے اندر مسئلہ پیدا ہوگا. اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں، میری رائے میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، میرا احساس یہ ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ چیزوں سے نہیں ہوتی، ہماری اٹیچمنٹ ہمارے اندر پیدا ہونے والے کچھ نظریات، کچھ خیالات، کچھ خواہشات، کچھ تمنائیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کے اظہار میں اس جگہ جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میری بہو کو حور ہونا چاہیے ہے نا، یہ پہلے میرے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے. اچھا اب وہ حور کرتی کیا ہے، یہ تو میں کیونکہ مجھے حور چاہیے تھی نا تو میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ حور یہ کرتی تھی. آپ سمجھ رہی ہیں نا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے حور اٹھائی ہے کہیں سے، ایسا نہیں ہے. میں یہ بتاؤں، آپ دیکھیں ساس کیا بتائے گی، بیٹے اچھی بہویں یہ کرتی ہیں. کرافٹڈ اٹیچمنٹس. اچھا جو خواتین اپنے شوہر کے ساتھ لائل ہوتی ہیں نا وہ یہ کرتی ہیں. تو آپ اس میں سے کوئی بھی چیز نکالیں گی وہ لازماً آپ کو مجھ سے جڑی ہوئی، انسان میں سے باہر نہیں آتا، یہ اس کا بڑا مسئلہ ہے. میرا جو کمنٹ بھی تھا اور ایک چھوٹا سا سوال ہے جواد بھائی سے، وہ یہ کہ میں یہاں پہ ریسنٹلی رائے بینڈ روڈ والی سائڈ پہ میرا گھر ہے، وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا اپنا. تو جیسے کہ ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ایک پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹیچمنٹس پہ بات ہو رہی ہے اور سب ایک دوسرے کو بڑے اچھے سے سمجھ رہے ہیں. تو بٹ جب میں یہاں پہ مدرس کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرتی ہوں تو اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اصل میں جیسے کہ مسئلہ ہے وہ اٹیچمنٹس سے ہی نکل رہا ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ مطلب جو خواب ان کی آنکھوں نے دیکھے ہیں وہ ان کے بچے پورے کر دیں کسی طرح. تو ان کو یہ بات سمجھانے میں مجھے بہت تحمل سے، بڑے پیار سے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں آپ کے بچے کا یہ پوٹینشیل نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر پائے گا، اس سے نہیں ہوگا. جو گھر کا سب سے نالائق بچہ ہے اس کو آپ حفظ کے لیے بھیج رہے ہیں، کیا آپ حفظ کو بہت آسان چیز سمجھتے ہیں؟ تو میں جواد بھائی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کو آن ایئر بھی کر دیں گے تو اس کو دیکھنے والے لوگ بھی جو ہوں گے وہ کچھ ہمارے جیسے ہوں گے، مڈل کلاس کے ہوں گے، کچھ تھوڑے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو وہ ان ساری چیزوں کو جلدی سمجھ لیں گے اور اپنی زندگی میں لے بھی آئیں گے. لیکن جب ہمارے جیسے بچوں کو یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا بیبی سٹیپس ہو سکتے ہیں، کہ وہ کہاں سے شروع کریں، پیرنٹس سے کس طرح بات کریں. تو ہم اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر؟ ہمیں نا اس خوف سے باہر آنا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں سکھائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی ہم ہر وقت سکھانے والی مخلوق بن گئے ہیں. ہمارے ہاں ایک جذبہ عجیب سا پیدا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لیکچر دینا دنیا کا سب سے آسان کام. آپ کہیں بیٹھ جائیں، آپ کسی جگہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوں نا، کسی ڈاکٹر کی ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں بس سٹاپ پہ بیٹھ جائیں، جا کے آپ کو 5 لوگ مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ نہیں تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تمہیں فلاں کرنا چاہیے، تمہیں فلاں کرنا ہے. سو ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا. ایک تو یہ میری درخواست یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حصے کی بیوقوفیاں اور غلطیاں کرنے دیں. وہ اس سے زیادہ سیکھیں گے بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس خوف میں مبتلا ہو کے روکتے رہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے
کہ آپ اگر ان کو ان کے پورے ماحول سے ڈیٹیچ کر کے کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو 100% ناکامی ہو جانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ ماحول ان کے لیے اصل میں وہ 6-7 سال کی عمر تک کا بچہ جو ہے وہ سب کچھ آبزرویشن سے لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایک نیا سسٹم اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اس کے اندر بنے ہوئے بہت سارے بت توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے، یعنی آپ کے ہاں سے بہتری جا رہی ہو، آپ کا اخلاق اس کو نظر آ رہا ہو، آپ کے اسکول میں ایک خاص رویہ اس کو نظر آ رہا ہو، آپ بچے کو جتنا آبزرویٹری کے اندر رکھیں گے، جتنا اس کے لیے انکلوسیو ماحول پیدا کر دیں گے، لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، ان کو مختلف گروپس میں بٹھائیں اور ان سے کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرو۔ ان کے ہاں جب مسئلہ آ جائے تو ان سے کہیں کہ اچھا میں بیچ میں بیٹھتی ہوں، لیٹس ایڈریس دا پرابلم، اپنے ایک دوسرے کو مسئلہ بتاؤ، اس کو حل کرو۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جو زیادہ سکھائیں گی۔ آپ جب لیکچر دیتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 10-12 سال 13 سال کی عمر تک آپ کا کوئی لیکچر کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اسکول میں بھی جب کوئی چیز ہو، کوئی بات ہو تو آپ اس کو حل کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ امپلیمنٹ کریں، وہیں پہ نافذ کر دیں۔ تو اس سے آپ کو ہمیشہ فائدہ ملے گا۔ ادروائز ہمارے ہاں اسکول کا یا والدین کا ماحول یہ ہے، میں نے کہا ہے نا، میں کہہ رہی ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پرابلمیٹک جگہ ہے۔ آپ جب اس جگہ چلے جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور میں ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا ہوں، تو اصل میں آپ اس میں بھی وہ ایک آپ کی اپنی شخصیت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اور وہ اٹیچمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ ہیں۔ تو میں اس کے لیے ایک مذاق میں جملہ بولا کرتا ہوں، اکثر لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو الاؤ کریں کہ وہ آپ سے بہتر ہو سکیں۔ کہ اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی ایک کانسیکوینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، مثلاً مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، کسی نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، برا کیا، مجھے اس سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ اب آگے میرا اس کے ساتھ وہ بے شک میرے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایون دو اگر میری ماں مجھے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم ان کو اس طرح مت ان کے ساتھ بہیو کر، دس ہیپنز اے لاٹ ان آور کلچر۔ اور مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ماں تو ہمیشہ سب کو ہی معاف کر دیتی ہے، شی لیٹس پیپل واک آل اوور ہر۔ I don't like that and I'm not going to talk to that person. لیکن اگر میں اپنے آپ کو کنونس بھی کروں کہ نہیں، یو ہیو ٹو گیٹ اوور اٹ، آپ کو ہیو ٹو بی دی بگر پرسن، پھر بھی یہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بات کو سمجھیے جو میں نے پیچھے کہی تھی، اگر آپ اس کے بھی کور میں اتر کے دیکھیں گی تو آپ کو پرابلم یہ نہیں ہے کہ کسی نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو پرابلم یہ ہے کہ اس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میری ماں سے یہ بات کر سکو، تو یہاں پر بھی وہ جو سینس آف اٹیچمنٹ ہے وہ آپ سے ہو کر جا رہی ہے، یعنی آپ کی ماں یہ جگہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے جو آپ سے کہا تھا نا، اس پورے مسئلے کا حل صرف وہی ہے۔ اب مجھے اپنی والدہ کی عزت کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق میں بھی نہیں جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب وہ راستہ نکالوں گا نا، کم ملاقات ہو کوئی حرج نہیں ہے، میں کسی آدمی کے ساتھ کمفرٹ نہیں محسوس کرتا اس طرح سے تو میں اس کو ذرا کم مل لوں گا، اس کے ساتھ ذرا کم جاؤں گا، لیکن جہاں کہیں آمنا سامنا ہو جائے گا، بات ہو جائے گی، تو میں انسانی رویہ ہی اختیار کروں گا۔ یعنی مجھے وہ بات جو اس میں بری لگی ہے اس کا اظہار خود نہیں بن جانا۔ تو یہاں پہ اصل میں جو چیز کام آئے گی وہ آپ کا کریکٹر ہے، یعنی یہاں وہ سینس آف اٹیچمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی تربیت یہ کرنی ہے کہ ماں جب آپ گالی دیتے ہیں اس کے جواب میں کہ اس نے آپ کی ماں کو گالی دی ہے، تو اصل میں آپ بھی اسی کی ماں کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں، سو دیر از نو ڈفرنس۔ تو آپ کو کہاں خاموشی اختیار کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور کہاں آپ کو آگے بڑھ کر اس اٹیچمنٹ کا اظہار کرنا ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ ابھی اگزامپل یہاں پہ کوٹ کی گئی تھی کہ اگر ہم لوگ کوئی اچھی سی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو خریدیں اور اس کو یوز کریں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر بھی اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ بہت اپیلنگ بھی ہے تو وہاں پر آپ اپنے بارے میں اگر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز آپ نے خریدنی ہے
تو اس میں بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سب سے اچھی چیز خریدوں، تو وہاں پریزنٹیشن ہی آپ کے مد نظر ہوتی ہے، آئی تھنک سو. اور دوسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہونے کی وجہ جو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سے فائدہ ہو رہا ہو یا وہ چیز آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو، تو اگر اس چیز کی امپورٹنس ختم ہو جائے یا پھر وہ چیز کا آپ کو فائدہ آنا ختم ہو جائے، تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے میں دیر نہیں لگاتے، یا بہت زیادہ کنیکٹیوٹی اگر ہوتی ہے. آپ کے گھر میں سٹور ہوگا نا، تو اس میں کبھی اس کا دروازہ کھول کے نا تو ساری چیزوں کی ایک لسٹ بنانا شروع کیجیے گا. شاید 10% ایسی ہوں گی جو پچھلے کئی سال میں آپ نے استعمال کی ہوں گی، لیکن آپ کے اندر ایک اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ، آپ رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک فیئر بھی ہے کہ اگر کل ضرورت پڑ گئی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں پیٹیاں ہوتی تھیں، تو ماؤں نے بہت سارا سامان اس میں ایسا ڈالا ہوا ہوتا تھا جس کو جو لوگ رینٹ پہ رہتے تھے ہم جیسے، وہ اٹھا کر ایک گھر سے دوسرے گھر سے، اور وہ کبھی نہیں کھلی تھی. حسرت رہی کہ امی کبھی آپ یہ اس کا لاک کھول کے دکھا دیں کہ اس میں ہے کیا. اور اگر کبھی وہ 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد کھل گئی بیچاری کہیں، تو پتہ چلتا تھا کہ اس میں یہ تھا. مطلب کیا چیز تھی جس کو روکا ہوا ہے. کہ جو چیزیں ہمارے گھر میں بغیر استعمال کی پڑی رہتی ہیں اور کیونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کبھی کام آ جائیں گی، حالانکہ کبھی کام بھی نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی ایک ہماری اٹیچمنٹ ان چیزوں سے ہوتی ہے، وہ انکنڈیشنل اٹیچمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے. اور یہاں پر شاید جو اما باجی ہیں انہوں نے بھی کوٹ کی تھی یہ بات کہ پرانے ڈبے وغیرہ ہم رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، جو مٹھائی کے ڈبے ہیں یا کوئی بھی سویٹس کے ہیں، تو ان کو ہم کسی اور کام میں استعمال کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بالکل پڑی رہتی ہیں پر ہم اس کو استعمال میں نہیں بھی لا رہے ہوتے، بٹ کنیکٹیوٹی ہماری یا میموریز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بن چکی ہوتی ہیں، تو وہ ہم اس چیز کو اپنی لائف سے نکالنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. لیکن اٹیچمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر تک اگر آپ اس چیز سے کنیکشن اپنا ختم کر دیتے ہیں، تو وہ جو ایک آپ کی اٹیچمنٹ ہے اس سے، یا ایک آپ کا جو مطلب دل ہے اس کی طرف، اس کو سوچنے کے حوالے سے بھی کہ وہ آپ اس کی امپورٹنس جو ہے آپ کے دل میں، وہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کم ہو جاتی ہے جب آپ اس سے تھوڑا ڈیٹیچ ہوتے ہیں یا اس کی اہمیت کو اپنے اندر ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کانشیس ایک طرح سے سارا پروسیس ہے. اور ایون ہابیز میں بھی دیکھیں تو اب کے بچے تو نہیں اس طرح کی ہابیز رکھتے، لیکن ہمارے بچپن تک ٹکٹ کلیکٹنگ اور ڈفرینٹ طرح کے، میں چھوٹے ہوتے ڈفرینٹ طرح کے پتے جمع کیا کرتی تھی ڈفرینٹ شیپس کے، کوئی تک نہیں تھی اس کی، بہت سارا اس کا گن تھا بھائی، مطلب لٹرلی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایک تسلی ہوتی تھی کہ ہاں یہ میری چیز ہے. وہ اس میں بھی آپ نے بالکل ٹھیک اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ پرابلم وہ یہ تھا کہ یہ میری چیز ہے، یہ پورے گھر میں مطلب میرے ارد گرد کے سب لوگوں میں صرف میں پتے کلیکٹ کرتی ہوں، میرے پاس ہر پودے کا پتا موجود ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک فیل ہے اور وہ اس فیل کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. اور جب وہ چیزیں نہیں رہی کام کی اور وہ پھینک دی گئی ایوری تھنگ، اس کے بعد کیا ہو گیا، میں ابھی بھی زندہ سلامت ہوں. تو وہ ایک اٹیچمنٹ ہے نا، وہ اس چیز سے تو نہیں تھی، اس فیلنگ سے تھی. جو لوگ میری ایج کے ہیں نا وہ تو کم از کم ریلیٹ کر سکیں گے، نئے بچوں کو شاید اتنا نہیں پتہ ہوگا. ہمارے زمانے میں وسائل اور چیزیں اتنی عام ظاہر ہے اس طرح سے نہیں تھیں. تو اب فرض کریں کہ عید آئی اور ہم 2-3 بہن بھائی ہیں اور ہمیں 100 روپے عیدی اکٹھی ہو گئی. تو پہلا تو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ گننا ہے اور گن کے اس کو بتانا ہے کہ میرے پاس 105 ہیں، تمہارے پاس 100 ہیں. اور اب اس کو ٹینشن یہ ہے کہ وہ 5 روپے تمہیں کس نے دیے تھے جس نے مجھے نہیں دیے تھے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ اچھا، اس کے بعد جو اگلی مصیبت ہوتی تھی وہ کیا تھی کہ کسی طرح سے اس بھائی کو، چھوٹے کو یا بڑے کو ورغلا کر اس کے پیسے پہلے خرچوا دیے جائیں تاکہ یہ اس پھر میں اکیلا یہ کر سکوں. اور میں آپ یہ دیکھیں، یہ اس سے اچھی خوبصورت مثال کوئی ہو سکتی ہے اپنی شخصیت کو ایکسپلین کرنے کی. اس بھائی کے خرچ کر لینے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. جو چیز سیٹسفائی ہو رہی ہے وہ میرے اندر پیدا ہونے والی خواہش کی ایک تسکین ہے. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب دیکھو میرے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس نہیں ہیں. سو یہاں سے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کو اگر آپ اس کو صحیح جگہ سے سمجھنا شروع کر دیں تو
مثال کے طور پر مجھے آئی فون بہت پسند ہے، یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، ہوگا دیٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر وہ دکھانا بھی پسند ہے، ناؤ دیر از اے پرابلم. اٹ مینس کہ آپ کو آئی فون نہیں پسند، بلکہ آپ کو ایسی کوئی پروڈکٹ یا ڈیوائس آپ کے پاس ہونا پسند ہے جس سے آپ ممتاز ہو سکیں، الگ نظر آ سکیں، دکھ سکیں. یہ ہے نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی اٹیچمنٹ کو ڈائسیکٹ کریں گے، اس کو ذرا کور میں جا کے دیکھیں گے، تو ایکچولی وہاں پر آپ کے اپنا جو ہیومن بیہیویئر ہے، جو پرسنل بیہیویئر ہے، وہی نکل کر سامنے آئے گا، وہیں سے پیدا ہوگا. لیکن غیرت کا ایک کنسیپٹ ہے نا، وہ بھی تو اٹیچمنٹ سے ہی پھوٹتا ہے. کہ آپ نے کہا کہ آپ کے گھر کی عورت، ٹھیک ہے، آپ باہر عورت کو چھیڑ بھی لوگے، لیکن اپنے گھر کی عورت آپ کہوگے کہ نہیں، وہ حجاب پردے اور اس کے ساتھ باہر نکلے. اچھا، پھر اسی طرح سے غیرت میں ایک کنسیپٹ دینی غیرت کا بھی اکثر سننے میں آتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا غیرت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے؟ اور اگر ہونا چاہیے تو کس حد تک جائز ہے، اور کہاں پہ ہمیں فل سٹاپ لگانا ہے کہ ہاں بس یہاں تک آپ کی لمٹ ہے؟ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ یہاں بہن کا تو پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ جب میں خود باہر نکل کے کسی لڑکی کو چھیڑتا ہوں تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہی ہوتی ہے نا. تو بہن میری غیرت کا تقاضا ہونی چاہیے نا، پھر تو کسی کی بھی ہو، یہ نہیں ہوتی میری بہن. میں اس کی ایک اور مثال دیکھیں، والدین یہ کریں گے کہ ان کے بیٹے نے اگر لو میرج کی ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹی کسی اور کی تھی. تو وہ یہ بتا بھی دیں گے، بڑے فخر سے بھی کہہ دیں گی مائیں باپ کہ میرے بیٹے نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی. لیکن اگر ان کی بیٹی، پہلی بات تو یہ کہ بیٹی کو نہیں کرنے دینی، اور اگر اس نے کر لی ہے تو پھر یہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ارینج ہی نظر آئے. تو بیٹے وہاں پر بھی اگر آپ غور کرو تو انسانی شخصیت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا. ایک بھائی باہر سے کسی لڑکی کو تنگ کر کے آ رہا ہوگا، اور گھر آتے ہی وہ ابھی دروازے میں انٹر ہو اور اس کی بہن یہ کہنا ہے کہ آج مجھے فلاں لڑکے نے چھیڑا تھا، تو وہ پستول لے کے پیچھے چلا جائے گا. یہ کون سی غیرت؟ یعنی غیرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو اس سے جو اقدام ہونا ہے اس سے روکے. یعنی میری غیرت یہ ہے کہ میں غلط نہیں کروں گا. تعلیم کا تقاضا یا میرے کمیونیکیشن کا تقاضا یا میرے ریلیشن شپ کا تقاضا یا میری اٹیچمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ میں بات کروں گا، سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کروں گا، آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہے میرا رشتے کے ساتھ غیرت کا تقاضا. کہ جو مار دو، مٹا دو، ختم کر دو، یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو جذبات ہے. یہ تو اصل میں غیرت کی نفی ہے. غیرت مند آدمی کسی کی جان کے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے نا؟ میری غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے؟ تو یہ جو ہم نے غیرت کو بھی بالکل عجیب طرح سے جوڑ دیا چیزوں سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیرت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں پوری طرح سے غیور جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ سکوں کہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. یہ غیرت. تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو وہ اٹیچمنٹ، آپ جتنی مثالیں، میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ دیں مثالیں، میں ہو سکتا ہے غلط ثابت ہوں، لیکن میری نظر میں اگر آپ اس کو ایسے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو یہ ہر لحاظ سے گھوم پھر کر انسان کا میرا رویہ، میں انسان کے طور پر میرا رویہ نظر آئے گا، آپ بھی نہیں. کہ یہ اٹیچمنٹس جو جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ وہ گھوم پھر کے میں جو بھی کھڑکی کھولوں گی میری ذات ہی سامنے ہے، اس پرابلم کو ایک تو سب سے پہلے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کروں گی، کہ میں کہاں اپنے آپ کو روکوں گی کہ بس یہاں تک میری میں زندہ رہے گی، اس کے آگے یہ میرے لیے ناسور بن جائے گی، تو مجھے روکنا ہے اس کو. اور پھر اگر ہو چکا ہے وہ ڈیمیج، اب مجھے نظر آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایونچولی ہمیں ہر طرح سے فائدہ دے سکے؟ پہلا تقاضا جو ہوگا نا وہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے، اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا. آپ کو یہ جاننا اور ماننا پڑے گا کہ آپ عارضی طور پر یہاں ہیں. بہت مختصر وقت ہے جس کے لیے آپ کو
یہاں پر رہنا ہے، تو آپ کو چیزوں کے ساتھ ایک حد سے آگے کی اٹیچمنٹ پیدا ہی نہیں کرنی، ورنہ آپ کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی بھی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں شہر سے باہر جا رہی ہوں اور اپنے بچوں کو اپنی ساس کے پاس، ماں کے پاس، باپ کسی کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو آپ ایک آدھ دن پہلے سے نا یہ کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ زیادہ وقت نا دادی کے ساتھ ہی گزاریں، تاکہ یہ ہے نا آپ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے، جب آپ اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیتے ہیں، یعنی خدا کے اس پیغام سے جوڑ لیتے ہیں، آپ آخرت سے جوڑ لیتے ہیں، آپ وہاں کے حساب سے جوڑ لیتے ہیں، تو یہاں پھر آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث نہیں بنتا، پھر آپ کو پرابلم ہوتا ہے اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ٹچ اینڈ گو ہے، یو جسٹ ہیو ٹو ٹچ اینڈ گو۔ سو جب آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا، آپ گاڑی کو ٹول پلازا میں لے کے جاتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک بیریئر ہوتا ہے، وہ بیریئر اگر نہ ہٹے تو کتنا بڑا پرابلم ہے، پیچھے لائنیں لگ جائیں گی۔ لیکن آپ کس کانفیڈنس کے ساتھ بیریئر پہ جا کے رکتے ہیں کہ ابھی کھل جائے گا اور میں نکل جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا۔ اور فرض کریں کہ اگر پچھلی گاڑی والا آئے اور اب وہ بیریئر نہ اٹھے اور آپ کو پتہ چل جائے، تو آپ کا کامنٹ ہی وغیرہ شکر ہے میں نکل گیا تھا، ہے نا؟ یہ جملہ نہیں ہوگا کہ یار اب وہ پھنسے رہیں گے، نہیں، یہ ہوگا شکر ہے میں تو نکل گیا تھا۔ یہ جو میری خود سے اٹیچمنٹ ہے، اس کو کم کریں، اس کو نکالیں زندگی سے۔ آپ اپنے آپ کو اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کے لیے کوئی اٹیچمنٹ کی واحد جگہ ہے تو وہ اصل میں خدا ہے، جہاں سے آپ کو جڑنا ہے، یعنی وہ کریٹر ہی کے ساتھ جڑنے کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے۔ باقی جس بھی چیز کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اوور اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایون ماں باپ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض بچوں کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ وہ ہاسپٹلز میں ایمرجنسیز میں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہنگامہ کر دیں گے، ڈاکٹروں کو ماریں گے، تم نے میری ماں کو نہیں بچایا، تم نے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم انسان سے خدا کی توقع لگا کر بیٹھ گئے ہیں، یعنی ایک انسان ڈاکٹر سے یہ چاہتے ہیں تم میری ماں کو کیوں نہیں بچا سکے، تم نے نیگلیجنس کی۔ اور دوسرا طریقہ کیا دیکھنے کا، میری اٹیچمنٹ تھی ماں کے ساتھ، میں بہت قریب تھا ان کے، لیکن میری ریشنل اپروچ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ باندھے رکھوں کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا موت ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ تو اب میرے ہاں اٹیچمنٹ تبدیل ہو گئی نا، جیسے ہی میں نے اب فیلنگ بھی وہی ہے، مسئلہ بھی وہی ہے، غم بھی وہیں پہ ہے، صرف میں نے اپنی اٹیچمنٹ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ پلیس کر دیا ہے، تو آپ دیکھیں میرے سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، یعنی کچھ نہیں ہوا، ماں بھی چلی گئی ہے، ڈاکٹر نے نیگلیجنس بھی کی ہوئی ہوگی، خرچ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ماں کو جا کے قبر میں بھی اتار دیا، صرف ایک اٹیچمنٹ وہاں سے اٹھا کے ادھر کر لینے سے میری شخصیت کے اندر ایک پوری کی پوری تبدیلی آئی، کچھ نہیں ہوا یار۔ تو یہ خدا کا قانون ہے، خدا نے لے کر ہی جانا ہے، اسی طرح سے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ میں ایک روز تمہیں لے جاؤں گا، تو یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں اس نے غلطی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو گاڑی ٹھیک چلانی چاہیے تھی، یہ میرا اس سے تقاضا ہے، لیکن میرا مجھ سے تقاضا کیا ہے؟ ایک تقاضا میرا مجھ سے یہ ہے کہ تم نے میرے بچے کو مارا اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، غلطی ہو گئی ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، تو یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ آخرکار اٹیچمنٹ جو اللہ سے بھی ہماری ہے وہ بھی ہم میرے ہی بارے میں ہے، اور اس کی ضرورت بھی مجھے ہی ہے، ہمارے خدا کو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر اس کو یہ کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم نے کہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، دراصل ہمیں ضرورت ہے۔ اور جو سولوشن کی بات کی وہ بھی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اٹیچمنٹ آخرکار ایک انسانی چیز ہے، ہم ایسے بات کریں جیسے کوئی بری چیز ہے، اٹ میکس اس ہیومن۔ تو ہماری جو اٹیچمنٹ ہے وہ بیسکلی ایک ریشیو ہے اللہ سے ہماری کتنی اٹیچمنٹ ہے ورسز ہماری دنیا میں۔ سو دنیا میں ہر چیز سے آپ اٹیچ بھی ہوں اور ہر چیز میں انٹرسٹ لیں، جتنا اٹیچ ہونا چاہتے ہو، کیونکہ انسانی بات ہے، لیکن نیومریٹر میں ہمیشہ اللہ کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، دین آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اے پرابلم۔ اور اٹیچمنٹ سے دور نہیں جانا چاہیے، یہ بھی تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم تو اٹیچ ہی نہیں ہوتے کسی سے یا کسی چیز سے، بٹ نیومریٹر میں ہمیشہ اللہ کو رکھے۔ آپ کی زندگی میں کوئی آیا اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس سے اب زندگی میں دوبارہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی،
اور پھر آپ 40 سال 20 سال 25 سال کے بعد اپنے بچے کو بیٹھے ہوئے سٹوری سنا رہے ہیں کہ اس نے اس وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا اور اس دن سے آج تک میں نے اس کو منہ نہیں لگایا. اٹ مینس یہ پچھلے 25 سال آپ اس کے متعلق سوچ رہے تھے. تو یہ اٹیچمنٹ ہے, دس از ناٹ ڈیٹیچمنٹ. کہ اٹیچمنٹ میرے نزدیک ایک جذبہ ہے جو کہ ایک فطری جذبہ ہے. آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ دو طرح کی اٹیچمنٹ لے کر آتے ہیں, ایک آپ کی اپنی خالق کے ساتھ اور ایک آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ, جو دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے کا ایک تعلق بنتا ہے. تو جیسے ہی آپ دنیا میں آئیں گے تو 2 طرح کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ ہوں گی, اور باقی جو اٹیچمنٹ ہیں وہ پھر آپ نے ساری عمر اپنی ذات کے حوالے سے بناتے رہنا. جیسے انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اس میں ہوں گی اور سامنے ایک اور کوئی چیز ہوگی, کوئی انسان ہوگا, اور درمیان میں ایک جذبہ ہوگا جس کو میں اٹیچمنٹ کا نام دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک ریسیونگ اینڈ ہے, ایک کرنے والا ہے, اور درمیان میں وہ جس جذبے کی بات ہو رہی ہے اس کو اٹیچمنٹ کہتے ہیں. ایک اسٹرنگ اٹیچ ہے جس کے دونوں سروں پر 2 لوگ موجود ہیں. اٹیچمنٹ کو جتنا میں نے سمجھا ہے یا جو میرا اس کے بارے میں تھوڑا سا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے شروع کے ابتدائی سال آپ کی شخصیت کے اندر بہت رول پلے کرتے ہیں. اس ابتدائی 7 سالوں کے اندر زیادہ تر میڈیکل اور جو ہمارا دین مذہب کہتا ہے اس کے اندر ہونے والے تجربات, مشاہدات اور آپ کی زندگی کو شیپ دینے والی جو چیزیں تھیں نا, انہوں نے آپ کی آخری سانس تک ہونے والی اٹیچمنٹ کو اب پیمانہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کیسے اٹیچمنٹ زندگی میں رکھنی ہے. اٹیچمنٹس کے 4 سٹائل مشہور ہیں, آپ سب کو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا, ہے نا. سیکیور اٹیچمنٹ, ابھی جب ہم حل کی طرف بھی جائیں گے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ میری کسی شخص کے ساتھ یا کسی جذبے کے ساتھ یا کسی برانڈ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے, ایک جذبہ ہے, اور وہ مجھے مل جاتا ہے اور میری شخصیت کے اندر کچھ پازیٹیو رول پلے کرتا ہے, تو ٹھیک ہے میں اس کو آن کروں گی. لیکن اگر وہ مجھے نہیں ملتا تو پھر میں اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو جاؤں گی یا اپنی ذات کا مرکز اتنا زیادہ نہیں بناؤں گی کہ اس کے نہ ملنے سے میری ذات کے اندر کمی یا کچھ معاملات آنے لگ جائیں گے, میری زندگی متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا سٹائل یہ کہتے ہیں کہ اینکشیس اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں اور سامنے کوئی ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک افیلیشن یا ایسوسیشن ہے اور ایک نارمل چیز چل رہی ہے, بٹ جیسے ہی مجھے لگے گا کہ وہ چیز مجھ سے ہٹ رہی ہے, کوئی ہٹا رہا ہے یا وہ خود اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے, اس کو مجھ سے کچھ بہتر مل گیا ہے, کیونکہ انسان ہے اور تعلق کے رویے ہوں گے, تو تب میں پاگلوں کی طرح, بے وقوفوں کی طرح اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گی. یعنی کہ اس چیز کے نہ ہونے کا خوف مجھے مجبور کرے گا اس کی طرف جانے میں, اور پھر اس کی وجہ سے ہونے والے میرے رویے اور توقعات اور زندگی گزارنے کا نظریہ چینج ہو جائے گا. تیسرا سٹائل یہ کہتا ہے اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ, یعنی میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور میں ان کو جوابی جیسا وہ میرے ساتھ بیہیویئر کرے میں ان کو واپس ریٹرن نہیں کر رہی ہوں. کیونکہ میری ذات کے اندر بچپن میں بہت زیادہ اس طرح کے معاملات تھے کہ جب ہم بہت زیادہ چھوٹے تھے اور ہمیں اپنے پیرنٹس کی توجہ یا کیئر چاہیے تھی, اور میں اپنی اماں کی طرف جاتا تھا اور وہ سسرال کے بہت سارے کاموں یا گھر کی ذمہ داریوں یا بیماریاں جو بھی وجوہات تھیں ان کی بنیاد پر مجھے وہ توجہ نہیں دے پائیں. تو اب میرا ایک سٹائل یا پیٹرن بن گیا کہ ہر وہ شخص جو میری طرف متوجہ ہوگا میں نے اس کو وہ والی توجہ نہیں دینی, یہ میرا اس کے ساتھ ایک کنیکٹ کرنے کا سٹائل ہے. اور چوتھا سٹائل یہ کہتا ہے جس کے اندر اینکشیس اور اوائیڈنٹ دونوں ملی جلی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ میں کسی بھی سامنے ہونے والے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی ہوں, لیکن چیز کے ساتھ تعلق کے ساتھ, لیکن جیسے ہی وہ مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ڈی اٹیچ ہو جاؤں گا. تو یہ 4 سٹائل ہیں جو کہ ہر شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ فیس کرتا رہتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر پھر معاملات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں, اور اگر آپ اسی کو صحیح کرنا شروع کر دیں تو آپ کے معاملات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. اب میں اس پر چاہوں گی کہ جواد بھائی جو ہیں وہ کمنٹ بھی کریں اور بتائیں بھی کہ لائک سیکیور اٹیچمنٹ کیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہاں تک سیکیور ہے اور اس کے بعد سے اب وہ معاملات شروع ہو جائیں گے جہاں پر یا تو ہم اینکشیس والے میں چلے جائیں گے یا اوائیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے یا ان دونوں کا مکسچر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کو میں اگر آپ کو ایک جملے میں کہوں, آپ نے بڑا اچھا اس کو سمرائز کر دیا ہے. آپ چیزوں اور انسانوں سے تعلق بنائیں, اٹیچمنٹ نہیں. اس ایسے ہے کہ بعض اوقات 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ایک ہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں 2 دریا ہیں, آپس میں ملتے ہیں, دونوں اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور صدیوں سے چلتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کا تعلق ہے, انکلوسیونیس ہے, اٹیچمنٹ نہیں ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ جو جب ہم کہتے ہیں نا سیکیور اٹیچمنٹ, تو آپ غور کر کے دیکھیں میرے لیے سیکیور ہوتا کیا ہے, جو مجھ سے باہر نہ ہو. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا, ماں ہے, بچہ اگر اس سے جڑا ہوا ہے, گھر میں ہے,
اس کے اندر بھی تو ڈاکو آ سکتے ہیں نا. تو اس کے اندر وہ کیا جذبہ ہے جو پیدا ہو رہا ہے؟ مجھ سے جڑا ہوا ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں دیکھ رہی ہوں، مجھ سے دور نہیں ہے. تو یہ انسان کو، یہ جب انسان کہتا ہے یہ بڑی سیکیور اٹیچمنٹ ہے، یہ یہاں غلطی کر رہا تھا. تو میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ اس سے بہتر، یعنی میں سمجھانے کے لیے لفظ صرف تبدیل کر رہا ہوں. یعنی میں لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، چیزوں کے ساتھ میری ایک میں ایک اور بات اب بتاؤں. آپ نا کبھی غور کر کے دیکھیں، آپ اگر ایک گاڑی کو 1-2 سال چلاتے رہے ہو نا، تو جب آپ اس کو بیچ رہے ہوں یا تبدیل کر رہے ہوں تو آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو چینج. اچھا، میں نے کیونکہ زندگی میں 25-30 گھر تبدیل کیے ہیں، پہلے والد کے ساتھ پھر اپنے، تو ہر جگہ اور گھر سے ایک اٹیچمنٹ سی ہو جاتی تھی کہ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، دوست بن گئے چیزیں. لیکن آپ کو میں یہ سچ بتاؤں کہ میرے والد نے اپنی کتاب مقامات میں جو یہ گھر کی شفٹنگ کے حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا ہوا، وہ کبھی پڑھیے گا، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بار بار کے گھروں کی تبدیلی، اور اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک دن اسی طرح مجھے یہاں سے بھی اپنا سر و سامان اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں سے اٹیچمنٹ کی بجائے میری اٹیچمنٹ کا رخ بدل گیا ہے. تو مثال کے طور پر میری اپنے بھائی سے، بہن سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، باپ سے جو اٹیچمنٹ ہے، اس کا ایک تقاضا وہ ہے جو وہ کہہ رہی ہیں، میرے اندر ایک پوزیسونیس ہے اور اس کو میں غیرت کہہ رہا ہوں. اور دوسرا کیا ہے، اب مجھے ان کی ویل بینگ کا خیال ہے، میں ان کو پراسپر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ ان کے پرابلم میں چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے وہ غیرت جس کا تقاضا آپ سے. تو یہ کیا ہوا ہے، آپ نے اسی کو ایڈریس کیا ہے، لیکن کیا کیسے ہے، اینگل بدل دیا ہے. تو آپ نے صرف جذبات وہی ہیں، خیالات وہی ہیں، انسان کے اندر کے ایک بڑا پازیٹیو جذبہ ہے، وہ اسی سے اٹیچمنٹ سے ہی اصل میں رشتے بناتا ہے، تعلق بناتا ہے، ماں سے جڑتا ہے، باپ سے جڑتا ہے، رشتوں سے جڑتا ہے، محلے سے جڑتا ہے، نیبر سے جڑتا ہے. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اس کو کس جگہ جا کے مجھے بریک لگانی ہے، جہاں وہ چیز صرف میری ذات کا مسئلہ بن گئی ہے. جیسے شادی کے بعد مائیں اپنے بیٹے کی اٹیچمنٹ زیادہ ہونی شروع ہو جائے بہو کے ساتھ تو پرابلم میں آ جاتی ہیں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو اٹیچمنٹ آپ کی تھی صرف نہیں، اب آپ کی ایک اٹیچمنٹ تھی. بیٹے کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا بیٹے والا رخ تھا، ایک شوہر کا رخ ہے. تو آپ کو جو اٹیچمنٹ چاہیے اس سے، وہ بیٹے والے رخ سے چاہیے. تو اب آپ ایڈجسٹ کریں گے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی اٹیچمنٹ وہیں پہ ہے، محبت وہیں پہ ہے، تعلق وہیں پہ ہے، صرف پلیسمنٹ بدل دی ہے. تو پوری زندگی میں اگر آپ کی پلیسمنٹ ٹھیک ہے، یعنی آپ جگہ کسی جذبے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پلیسمنٹ غلط ہے تو آپ کی زندگی پوری کی پوری پرابلمٹک ہے. پھر آپ کا بہترین جذبہ بھی، آپ یہ دیکھیں، ماؤں کے بعض اوقات اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی مجرمانہ قسم کے تعلقات بن جاتے ہیں. یعنی وہ اتنی پوزیسو ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں کہ وہ سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہیں صرف انہی کے، اور بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے، اصل میں تم کہیں مجھ سے دور نہ ہو جاؤ. تو اس میں پہچان کیا ہے اس اٹیچمنٹ کی، کہ کہاں پہ اب وہ پرابلمٹک ہو گیا، جب آپ کو یہ لگے کہ اب یہ میری شخصیت سے الگ نہیں کر پا رہا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ والی اٹیچمنٹ شروع ہو گئی ہے جس کا تعلق مجھ سے تھا، جہاں میرا تعصب، میری تمنا، میرا اظہار مسئلہ بن گیا. جہاں پہ آپ کی یا آپ کی وجہ سے کسی اور کی گروتھ اور انڈیویجویلٹی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہی، ادھر تک ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو اینالائز کرنا ہے، اپنا دوبارہ سے سوچ سمجھ کے سارے پیرامیٹرز ریسیٹ کرنے ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کے بھی، اپنی پوزیشن کے بھی، اپنی ہر چیز کے. سو ایک چیز میں اور کہہ دوں، جی پلیز. دوسری چیز جو اس میں بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اپنے کریکٹر کے ساتھ، آپ کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اپنے اخلاق کے ساتھ، آپ کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اپنی شخصیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کیا ہوگا، یہ جب آپ کی وہ والی اٹیچمنٹ پیدا ہو جائے گی، میں ہمیشہ اچھا رہنا چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ اچھے نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو خواہش ہے کہ مجھے بہتر سے بہتر کرنا ہے اپنے لیے،
تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کی ویل بینگ بھی بہتر ہو. تو یہ آٹومیٹکلی وہ جذبہ، اور یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے اپنے اندر وہ جو پازیٹیو والی چیز تھی اس سے محبت کرنی شروع کر دی ہے. اپنی پوزیسونیس سے اٹیچمنٹ کی بجائے اپنے کریکٹر سے اٹیچمنٹ پیدا کر لی ہے. تو اب آپ وہاں سے صحیح اینگل لینا شروع. ایگزیکٹلی، صرف ایک اینگل چینج کرنے سے وہی جذبہ، وہی رشتے، وہی ساری چیزوں کا پورا ڈائمینشن چینج ہو گیا. اٹیچمنٹ ایک انسانی جذبہ ہے، ضرور ہونا چاہیے، اور تھوڑی زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بس ڈائریکشن ٹھیک ہو. دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے والوں کی آخر اٹیچمنٹس ہی تھیں اپنے اپنے مشن کے ساتھ، جیسے آئنسٹائن یا نیلسن منڈیلا. They were severely attached, but it was the right thing that they were attached to. I think it's not that we need to know کہ ہم اٹیچ کیسے نہ ہو، بلکہ کیسے اپنے آپ کو صحیح چیز کے ساتھ اٹیچ کریں. کہ جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا نا، میں چاہ رہی تھی کہ اس کا جواب ایسے ہی ملے جیسے آپ لوگوں کو ملا ہے. اٹیچمنٹ ہونا برا نہیں ہے، میرے نزدیک یہ بہت ہی زبردست جذبہ ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. ہم اس کے بارے میں پڑھتے آتے ہیں، ہے نا. ہم جب بھی دنیا میں ایک سرٹن ایج کے بعد لوگوں سے ہی انٹریکٹ کرنا ہے، چاہے وہ میرے رشتے ہوں، چاہے وہ میرے دوست ہوں، چاہے وہ میرے کولیگس ہوں، تو اٹیچمنٹ رہنی ہے. ہم نے صرف اس کو ایک اتنا اچھا ڈائریکشن، ایک اتنا اچھا اینگل دے دینا ہے. مطلب میں اگر اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو مثال دوں تو میں بہت کم لوگوں کو اپنی ذات تک رسائی دیتی ہوں، بٹ جن لوگوں کو دیتی ہوں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ان کو گرو کروانا ہے. یہ میری ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. ان کے جو بھی پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، وہ میں نے آبزرو کرنے ہیں، دیکھنے ہیں، اور پھر ان کی مدد کرنی ہے. یار اب تم نے ان کو ایکسیل کیسے کرنا ہے، اپنا آپ دنیا میں کیسے منوانا ہے. تو اٹیچمنٹ کی ایک پازیٹیو فارم یہ بھی ہو سکتی ہے. اور ایک اگر اسی کو تھوڑا سا نیگیٹو کر لیں اور صرف اپنی اونرشپ درمیان میں لے آئیں تو پوزیشن آتی ہے، اور پوزیشن پھر آپ کو بہت ساری چیزیں خراب لینے میں. ایک مثال بس کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ، نامی گرامی، جن کا مطلب ارباب اختیار کے ساتھ بہت گہرا تعلق، اور ان کو گھر جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کی والدہ ان کو اتنا زیادہ اون کرتی تھیں، اتنا زیادہ، کیونکہ خاندان کے پہلے بہت لائق بچے تھے اور بڑے فیوڈل سے بیک گراؤنڈ میں سے پہلا پڑھا لکھا بچہ نکلا، کہ انہوں نے ان کی زندگی، اپنے پوتے پوتیوں کی زندگی، اپنی بہو کی زندگی جہنم بنا دی، صرف اس لیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں کہ یار اس کے ساتھ کوئی اور بھی اب لوگ اٹیچ ہو گئے ہیں. اور وہ بچے بڑے ہو چکے تھے تب تک، اور جو بہو تھیں وہ ذہنی مریض بن چکی ہوئی تھیں، بائی پولر ڈس آرڈر ان کو ہو چکا ہوا تھا، فزیکل اتنی زیادہ وہ اسٹریس لے کے ان کے مسائل بہت زیادہ شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بہت پیارا جذبہ ہے جس کو پالا گیا، اور وہ اس اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتی تھیں، کوئی بھی کچھ، وہ اس کو بہت آن کرتی تھیں، بہت پیار سے بات کرتی تھیں. لیکن ہر وہ بندہ جو اس بیٹے کی طرف جائے گا یا اس کو شیئر کرنے کی طرف جائے گا، اس کو تہس نہس تباہ کر دیں گے، اور اس میں ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا. بڑا فخر کرتی تھیں کہ لائک ان کے نزدیک یہ بڑی کوئی کمال بات تھی. تو بس اپنے کسی بھی اٹیچمنٹ کو، ہاں جی پلیز. کہ یہ والی چیز بھی پیدا وہیں سے ہوتی ہے. آپ ٹیریٹرائز کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ٹیریٹوریل قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ پرابلم ہوتا ہے. اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اچھے رشتے نہیں بنتے، شادیاں اچھی نہیں ہوتی، پرابلم ہے. اور یہ انسان کا مسئلہ. تو ڈٹیچمنٹ فرام دا اٹیچمنٹ نہیں ہے، ڈٹیچمنٹ ہے آپ کے اپنے اس شخصیت سے نکل کر آئینے میں دیکھ کر کام کرنے سے. تو ڈٹیچمنٹ نہیں چاہیے. جیسے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہماری اٹیچمنٹ کیا رہتی ہے، فلاں بندہ میری زندگی میں آ جائے گا نا تو بس پھر تو یاشی ہے جی، نہیں ہوتی، پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹے یہ کر لو تو زندگی میں کچھ بہتری ہو جانے کی امید ہے. ہو سکتا ہے زندگی ذرا آسان کٹ جائے، بہتر ہو جائے. جب ہم اسے کہتے ہیں نا بڑی آسان ہو جائے گی، تو وہ نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے بڑے اچھے نظریات بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا ہو جائے گی، نہیں ہوئی. میرا صرف اس میں صحیح بات ہے، انہوں نے ایکسپلین کر دیا. میرا یہ پوائنٹ تھا کہ آپ سکون میں آ جائیں گے جب تک آپ یہ اٹیچمنٹ والا اصول سمجھیں گے نہیں نا. تو آپ بہت اپنی طرف سے اپنا 100% بھی دے رہے ہیں، سامنے والا آن نہیں کر رہا، یا آپ کی اس کے ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ ہے نا، تو آپ ہمیشہ بے چین، وہ والے سکون ہوں گے. تو اپنی ذات تک کم از کم آپ سکون میں آ جائیں گے. سامنے والا اس کو ویلیو کر رہا ہے نہیں کر رہا، کتنا کرنا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا. یہ نا خدا کے ہونے کی بھی ایک اتنی بڑی دلیل ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی بھگوان، خدا، اللہ، کریٹر نہیں ہے، وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے جس کے وہ متھے لگا سکے وہ سب کچھ کو. تو ہمارے پاس وہ جو اٹیچمنٹ کو تبدیل کرنا ہے، آپ دیکھیں وہ ایمان، وہ آپ کو کتنا سکون دے دیتا ہے. جیسے ہی ایک آدمی، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے
کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی آخرت نہ ہو، فرض کیجیے آپ آج کی زندگی کے اندر یہ چیز کل کو نہ بھی ہو تو مجھے کتنا بڑا سکون دے رہی ہوتی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو اس بنیاد پر کہ اچھا کل اللہ کے ہاں جا کے تو جانا ہی ہے نا فلاں، تو یہ جو ہے نا خدا سے آپ کا تعلق، خدا سے جڑنا، اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار اور محرک اس کو بنا لینا، تو پھر یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ نے بڑی اچھی چیز ہائی لائٹ کی کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. کچھ دن پہلے میری نظر سے وہ حدیث گزری تھی کہ حضرت ابو بکر نے آئی گیس مجھے بھی ایگزیکٹلی نام نہیں یاد صحابی کا، انہوں نے پیارے نبی سے کہا کہ اگر میں اس لیے اچھا لباس پہنوں کہ مجھے اچھا لگے تو کیا وہ بھی کبر ہوگا کہ اگر میری چادر لٹک رہی ہے اور کیونکہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو پیارے نبی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ یہ کبر نہیں ہے کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ تو اللہ کی شکر گزاری میں آئے گا. کبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا لباس پہنو اور تمہاری چادر زمین کو ٹکرائے. تھینک یو ویری مچ. آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.